السلام علیکم پیارے ویورز۔ فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے قصے میں یہ ہے رمضان المبارک میں مولانا خلیل احمد صاحب کا معمول۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعیف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نفل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح تک نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اور وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاقاتہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجاہدین ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ فضائل اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں ہم۔ یہ ہے خاص درود کے خاص فضائل۔ یہ بھی فضائل اعمال کا آخری حصہ ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی سے آخر تک، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر۔ اے اللہ بے شک آپ ستودہ صفات اور بزرگ ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر۔ بے شک آپ ستودہ صفات بزرگ ہیں۔ بذریعہ ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مہمانوں اور دوستوں کے لیے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے بہترین تحائف کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات قابل تنبیہ ہے، یہ ہے کہ زاداد السید کے بعض نسخوں میں کاتب کی غلطی سے
ہر زمین کی یہ عبادت بجائے اس درود کے ایک دوسرے درود کے نمبر پر لکھ دی گئی ہے، اس کا لحاظ رہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ صحابہ اکرام کا یہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد اتحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اوجر میں امام بقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اس میں بھی متعدد علماء سے یہی مطلب نقل کیا گیا ہے۔ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مثلاً یوں کہا جائے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سخی ہے، تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وصلاۃ والسلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بھی اجر میں کئی جواب دیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں 10 جواب دیے ہیں۔ کوئی عالم ہو تو خود دیکھ لیں، غیر عالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہے تو دریافت کر لیں۔ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قاعدہ اکثر تو یہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن بسا اوقات بغیر مصالح سے اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے درمیان اللہ جل شانہ کے نور کے متعلق ارشاد ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح الآیات۔ ترجمہ، اس نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، آخر آیات تک۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت؟ یہ بھی مشہور اشکال ہے کہ سارے انبیاء اکرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے درود کو کیوں ذکر کیا؟ اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیے گئے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرتقد نے بھی سادات سید میں کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ بندے کے نزدیک تو زیادہ پسند یہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لہٰذا جو درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا وہ محبت کی لائن کا ہوگا، اور محبت کی لائن کی ساری چیزیں سب سے اونچی ہوتی ہیں، لہٰذا جو درود محبت کی لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا، اور اسی لیے دونوں کا درود ایک دوسرے کے مشابہ ہوا۔ مشکوتہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے قصہ نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت انبیاء اکرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور حضرت موسیٰ سے کلام کی، اور حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور حضرت آدم کو اللہ نے اپنا صفی قرار دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں یعنی کلیم اللہ، اور ایسے ہی عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور آدم اللہ کے صفی ہیں۔ لیکن بات یوں ہے، غور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم اور سارے انبیاء ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، اور اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے۔
اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں، اولین اور آخرین میں، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد روایات سے حضور کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اسی لیے ایک کے درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا والصلاۃ والسلام حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں ہیں، اس لیے بھی مشکوتہ کے حاشیہ پر لمعات سے اس میں ایک نکتہ بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حبیب اللہ کا لفظ جمع ہے خلت کو بھی، اور کلام اللہ ہونے کو بھی، اور صفی اللہ ہونے کو بھی، بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت نہیں، اور وہ اللہ کا محبوب ہونا ہے۔ ایک خاص پیاری پیاری فضائل اعمال کی احادیث مبارکہ کو سنایا ہوا ہے۔ اگر پسند آئے تو ایک لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔